یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کا تعارف یہ ہے کہ جس دن کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کوئی منصب، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی برادری کام نہیں آئے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں ایک چیز کام آئے گی کہ جو بندہ قلب سلیم کے ساتھ، پاک صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ کی عدالت میں آئے گا، یہ چیز اس کے کام آئے گی۔ دنیا میں سفارش ہو سکتی ہے، رشوت دی جا سکتی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، یہ کام آ سکتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس دن مال ولا بنون، نہ ابراہیم کو اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کا اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ شخص کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ جس طرح جسمانی طور پر انسان کو بیماریاں لگتی ہیں اور دل کا مرض جسمانی طور پر بھی بڑے امراض میں سے ایک مرض ہے، دل کا علاج بڑا مہنگا ہے، بڑا مشکل ہے، مگر دل کا مریض اپنا علاج کرواتا ہے، کوشش کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اور ایک روحانی دل کا علاج یہ ہے کہ جب انسان کا ایمانی امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح فزیکلی ایک امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، اسی طرح جب ایمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر روحانی بیماریاں انسان پر اٹیک کرتی ہیں، اور جب روحانی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پھر اس بات کا احساس بھی نہیں کرتے کہ میرا دل بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نقطۃ سوداء علی قلبہ، ایک نقطہ سیاہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے، گناہ جاری رکھتا ہے، دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ ثقل منہا، سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ ثقل منہا، اگر انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ اس کے دل کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ کام وہ نہیں کرتا تو طبرانی کبیر کی ایک روایت ہے، صحیح روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب نیکی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو نیکی کے ارادے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک برائی لکھی جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھے کتنی بڑی ہے، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا تبلیغ والے، یہ ارادہ بڑا لکھواتے، ارادہ کریں جی، ارادہ کریں، اور اس ارادے کا بڑا تعلق ہے، انٹینشن، آپ کا ارادہ کیا ہے۔ کسی نے یہاں سے جوتی چوری کر لی، اب وہ لے گیا آپ کی اجازت کے بغیر، یہ چوری ہے، اس کی نیت چوری کی نظر آ گئی۔ ایک نے اٹھائی، کسی محفوظ جگہ پر رکھ دی کہ میرے بھائی مہمان ہیں، کہیں چوری نہ ہو جائے، بعد میں جوتا ڈھونڈنے والے کو مل نہیں رہا، اب وہ یہ سمجھتا ہے جوتی چوری ہو گئی، مگر اٹھانے والی کی نیت یہ ہے کہ مہمان کا جوتا چوری نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اس کے اس عمل سے، اس کے گڈ فیتھ سے یہ انٹینشن ہوگی کہ اس نے یہ چوری نہیں کی بلکہ اس نے رضا الہی کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں،
آپ کی نیت کا درست ہونا اور آپ کی نیت کا کسی عمل کے لیے ہونا یہ آپ کے تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جب آپ اس نیت پر اپنے عمل کو کھڑا کرتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نیت درست ہے یا آپ کی نیت خراب ہے۔ لہذا تبلیغ والے بھائی ہمیشہ پہلے نیت کرتے ہیں، نیت کروائیں، نیت کریں، نیت لکھوائیں۔ کیوں کہ جب یہ نیت کر لے گا تو کم از کم اسے سنگل اجر تو مل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ایک نیکی لکھ لو، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے، لکھوں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اس نے اس برائی کا پروگرام بنایا، موقع نہیں میسر آیا، حالات نہیں، انوائرمنٹ نہیں ہے، 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد اسے موقع میسر آیا، اس نے گناہ کر لیا، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ برائی لکھوں، گناہ لکھوں؟ اللہ کہتا ہے نہیں اب بھی نہ لکھ، حتیٰ ترفع القلم عن 6 ساعات، اللہ کہتا ہے 6 گھنٹے اس کا اور انتظار کرو۔ یہ گناہ کرنے والا عن العبد المسلم المخطی او المسیء، یہ میرا بندہ ہے، اللہ تعارف کرواتا ہے یہ گناہ میرے بندے سے ہوا ہے، خطا کار سے ہوا ہے، یہ بھولن والا ہے، انسان ہے، نسیان سے ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر اس سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، دل میں خیال پیدا ہو گیا، 6 گھنٹے کے اندر اندر اللہ فرشتے کو برائی کے نتیجے میں ایک گناہ بھی نہیں لکھنے دے رہا، 6 گھنٹے مزید انتظار کر، اگر اسے اللہ کیا، اگر اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، جہنم کی یاد آ گئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف پیدا ہو گیا، تو فرمایا سوکنا منہا، وہ ایک بھی نہیں لکھنا۔ اور اگر 6 گھنٹے بھی گزر گئے، عادی مجرم ہے، یہ یوز ٹو ہے، اللہ کہتا ہے ایک لکھ لے، پوری زندگی میں جب کبھی توبہ استغفار کرے تو اس گناہ کو معاف نہ کرنا، مٹا نہ دینا، بلکہ اس گناہ کو بھی نیکی میں بدل دینا۔ آج آپ جو ارادہ کر کے آئے ہیں نا، پتہ نہیں توفیق ملے گی نہیں ملے گی، موقع ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو اللہ نے انشاءاللہ سنگل اجر عطا فرما دیا ہے۔ یہاں آنے پر نہیں، گھر میں بیٹھے ارادے پر، یہاں آنے پر تو بہت نیکیاں لکھی گئی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بے قلب سلیم بنے، یاد رکھو آپ کا دل قلب سلیم ہو تو آپ اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے دل کے امراض کو چیک کریں، اس کے سرجن کے پاس جائیں، اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ دلوں کے اسپیشلسٹ علماء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اتقیاء ہوتے ہیں، اصفیاء ہوتے ہیں، علماء کے پاس جایا کریں، اپنے دل کی اصلاح کیا کریں۔ اگر کسی عالم کے پاس جانے سے آپ کا دل رجوع اللہ ہوتا ہے، انابت اللہ ہوتا ہے، دل قلب سلیم ہوتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، تو سمجھ لو یہ دل کا ڈاکٹر ہے۔ اور اگر دل میں اور خرابی آتی ہے، شہوات آتی ہے، بری خواہشات آتی ہے، برے خیالات آتے ہیں، دنیا داری دل میں آتی ہے، تو سمجھ لو یہ دل کا ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے میرے دل کو مزید مریض کر دیا ہے۔ یہ قلب سلیم، قلب مریض، قلب میت، آپ سب سے پہلا کامیابی والا دل کون سا ہے؟ جو قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم والا بندہ قیامت والدن اللہ کی عدالت میں آئے گا، وہ بندہ کامیاب ٹھہرے گا۔ اور جو قلب میت ہے، قلب مریض ہے، اب قلب میت کیا ہے؟ قلب سلیم اولیاء کے دل ہوتے ہیں، انبیاء کے دل ہوتے ہیں، اتقیاء کے دل ہوتے ہیں، اولیاء کے دل ہوتے ہیں، صلحاء کے دل ہوتے ہیں، نیکوکاروں کے دل، صلحاء کے دل، وہ قلب سلیم ہوتے ہیں۔ قلب مریض، برے خیالات آنا، خواہشات نفسانی، ہر وقت دنیا دنیا، صبح اٹھے شام تک وہی اس کا حشر ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت واحد حدیث ہے بخاری کی جس سے مجھے ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ علیہ سے کہا گیا رضی اللہ عنہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جس کے اندر بڑی اصلاح کا عمل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اصلاح کرنے والی ہے، میں نے جو سنا مجھے اللہ نے یاد کروایا، مگر ایک حدیث جس سے مجھے بڑا خوف آتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ سنانے لگتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آیا تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کا آغاز کسی زانی سے نہیں ہوگا، کسی ڈاکو سے نہیں ہوگا، کسی چور سے نہیں ہوگا، کسی کرپٹ سے نہیں ہوگا۔ جہنم کا آغاز کسی عالم سے ہوگا، کسی سخی سے ہوگا، ساری زندگی لڑتے لڑتے حتیٰ کہ شہید ہو جانے والے کسی مجاہد سے ہوگا۔ جہنم کا آغاز اس سے ہوگا۔ کیوں؟ اس کی نیت درست نہیں تھی۔ علم سیکھا، نیت درست نہیں، علم پھیلایا، نیت درست نہیں، علم پھیلایا شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، دنیا میں اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، لوگوں کو پتہ چڑھے بڑا عالم ہے، بڑا مبلغ ہے، بڑا داعی ہے، بڑا نکتہ داں ہے، بڑا ادیب ہے، بہت بڑا یہ عالم اور فاضل ہے۔ اس کی نیت خراب ہے۔ جب یہ اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اللہ پوچھتا ہے تو کیا کر کے آیا ہے؟ یا اللہ میں نے علم دین سیکھا ہے، ساری زندگی تبلیغ کی ہے، ساری زندگی میں نے پھیلایا ہے، حتیٰ کہ اسی میں میں نے جان دے دی ہے۔ اللہ کہتا ہے فقط کیلا، تو نے جس کام کے لیے دین سیکھا تھا، جس کام کے لیے علم سیکھا تھا، جس کام کے لیے تو نے پھیلایا تھا، وہ تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ فقط کیلا، وہ تمہیں دنیا میں ریوارڈ مل گیا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، پکڑو اسے، الٹے منہ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اب یہ جہنم کی آگ میں کون جا رہا ہے؟ عالم جا رہا ہے، یہ شہید جا رہا ہے، اپنا مال خرچ کر دینے والا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، ویلفیئر کے کام کیے، یتیم خانے بنائے، سوشل ورک کیا، یتیموں، مسکینوں، بے آسرا بیواؤں کی اس نے سرپرستی کی، مگر آج یہ سارا کام اس شہرت کے لیے تھا۔ جناب یہ اجتماعی شادیاں کرواتا تھا، یہ بڑا سوشل ورکر تھا، پتہ چلے اس کا ووٹ بینک زیادہ بنے، اس کو عزت ملتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فقد قیلا، وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا جو تو چاہتا تھا۔ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ آج ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ هل عندهم جزاء، کہ آج ان کے پاس تمہارے اس عمل کا کوئی بدلہ ہے تو جاؤ ان سے جا کے لے لو۔ نہ میرے لیے عمل کیا تھا، نہ میں تمہیں اس کا آج بدلہ دوں گا۔ بتاؤ آج جن کو دکھلانے کے لیے ہم کام کریں گے، قیامت والے دن وہ کام آئیں گے؟ اور میرے بھائیو، الا بقلب سلیم، وہاں آپ کا صاف ستھرا حسد، کینہ، بغض سے یہ دل کام آئے گا۔ یہ آپ کی برادری، یہ آپ کی عزتیں، یہ آپ کی شہرتیں، یہ آپ کے مرتبے، یہ آپ کے منصب، یہ ہٹو بچو، یہ پروٹوکول، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اپنے دلوں کی اصلاح کرو۔ اگر تمہارے دل کے اندر دین کی نفرت ہے، علماء کی نفرت ہے، اسلام کی نفرت ہے، صحابہ کی نفرت ہے، انبیاء کی نفرت ہے، تو یاد کرو تمہارا دل مریض ہے، یہ علم میں رکھو۔ اس مریض دل کا علاج ممکن ہے، اس سے پہلے یہ قلب میت بنے، بالکل مردہ ہو جائے، یہ ڈیڈ ہو جائے، اس سے پہلے اس کی اصلاح کر لو۔ فَإِن تَابَا وَاسْتَغْفَرَا، اگر تم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، سُقِرَ مِنْهَا، اللہ سارے کالے سیاہ دل کو صاف ستھرا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تسطع كما يسطع الحديد الى وما جلاؤها یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوہے کو زنگ چڑھ جائے تو اتارنے کا پتہ ہے، وما جلاؤها یا رسول اللہ۔ قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، فوراً تڑپ اٹھے یا رسول اللہ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ جانتے تھے دلوں کا ڈاکٹر آمنہ کا لال ہے، کالی کملی والا ہے، وہ دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دلوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کثرت ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، وہ بھی چونکہ ذکر ہے۔ وہ کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دلوں کے زنگال کو اتار دیتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، آج ہم قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، دلوں کا زنگ نہیں اترتا، جنازہ پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی نماز کے عادی نہیں ہوتے، پھر
بھی غیبتیں کرتے ہیں، پھر بھی سیاستیں کرتے ہیں، نہ قبرستان ہم پر اثر کرتا ہے، نہ باپ بھائی بہن بیٹی کی بیوی کی میت سامنے پڑی ہوئی وہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرتی ہے۔ سمجھ لو یہ دل والا ہے، سیاہ دل والا ہے، یہ مردہ دل والا ہے، جس کی ماں کی میت سامنے پڑی ہے اور اس کی دل کی اصلاح نہیں ہوئی، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، اپنے دل کی اصلاح نہیں کر سکا، جو یہاں قبرستان سے چلتا چلتا یہاں قبرستان تک جاتا ہے، ماں کو لاحت میں اتارتا ہے، اوپر دعا مٹی ڈالتا ہے، اس کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکی۔ یاد رکھو کہ یہ ڈیڈ دل والا ہے، یہ مردہ دل والا ہے، اس پر ذکر اثر نہیں کر رہا، قرآن اثر نہیں کر رہا، اس کو ہیوی ڈوز دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو 10 دن 40 دن 4 مہینے تبلیغ کے ساتھ نکالو، انشاءاللہ سوقلا منہا، یہ میرا تجربہ ہے، اس کے دل کی اصلاح اللہ کر دے گا۔ اس کی ای سی جی کرو، کسی عالم سے مشورہ کرو، وہ اس کی دل کی ای سی جی کرے گا، وہ بتائے گا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ مردہ دل والو، آج مردہ دل کی وجہ سے ہم گھروں سے وقت نہیں نکال سکتے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، گلی گلی محلے محلے میں دین کا مذاق ہے، گلی گلی محلے میں دین کی بے عزتی ہے، دین کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ حکمت کے نام سے، دانائی کے نام سے ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ نے دین سمجھ دیا ہے، دین بیان نہیں کرتے، اگر علم ہے تو حکمت نہیں ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کو فہم نہیں ہے اپنے دین کا، دین پھیلانا کیسے ہے۔ یہ تو ایک شخص ہے جو عالم ہے، جہنم میں گیا، شہید جہنم میں گیا، سخی جہنم میں گیا، اور دوسری طرف بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ کنجری ہے، اس کا کام زناکاری ہے، اس کا سورس آف انکم زناکاری ہے، زنا کر کے واپس جا رہی ہے، صحرا سے گزر رہی ہے، ایک کتے کے بچے کو کتے کو بلکتے ہوئے دیکھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، دل میں احساس پیدا ہوا، آخر یہ جاندار ہے، یہ پانی سے بلک رہا ہے، کنویں پر جاتی ہے، دیکھتی پانی بہت گہرا ہے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو چیر چیر کے پھاڑ پھاڑ کے لمبا کیا۔ یہ امام ابن تیمیہ نے اس پر لکھا ہے کہ اس دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے اس کو رسی کی طرح لمبا کیا، اپنا جوتا اتارا اور جوتا آگے باندھا، لمبا، بڑی مشکل سے، بڑی دقت کے ساتھ، صحرا ہے، کوئی وہاں جانتا نہیں، میں اور آپ یہاں آبادی میں کسی کی خدمت کریں، 10 لوگ دیکھیں گے فلاں صاحب کسی کی خدمت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نیت خراب ہو جائے، پتہ چلے بڑا مہمان نواز ہے، ہو سکتا ہے میں کسی پر احسان کر رہا ہوں۔ ارے صحرا میں اس غلط عورت کے اس عمل کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی وہاں پر جاندار نہیں ہے سوائے اس کتے کے۔ وہ اس کتے کو کس نیت سے پانی پلا رہی ہے، یہ جاندار ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے، بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی تگودو کر کے، اپنا قیمتی جوتا نیچے لٹکا کے جتنا پانی اس میں آ سکا وہ کتے کے بچے کے گھر ڈالا، بار بار یہ عمل دہرایا، بار بار یہ عمل دہرایا، جب اس کا پیٹ بھر گیا، اس کی طبیعت بحال ہو گئی، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت الاٹ کر دیتا۔ جو ہی دل صاف ہوا جنت الاٹ ہو گئی۔ اللہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن امیر عمر کو دیکھا، وہ ایک گھر میں گئے، گھنٹوں وہاں لگا دیے، باہر ہی نہیں نکلے، میرے دل میں شک پیدا ہوا، آخر امیر عمر بھی انسان ہے، کوئی غلط نیت سے نہ کسی گھر میں جاتے ہوں، کئی دنوں سے یہ معمول میں نے دیکھا، جاتے بھی اندھیرے میں ہیں، بچ بچا کر جاتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن صبح میں اس گھر میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، جا کر پوچھا آپ کے پاس ایک شخص ہر روز آتا ہے، وہ کون ہے؟ اس بوڑھی عورت نے بتایا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ کہا وہ کیا کرنے آتا ہے؟ کہا میں اکیلی ہوں، بوڑھی ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، وہ میری نجاست صاف کرتا ہے، وہ میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، وہ میرے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، کھلا پلا کے صفائی کر کے ہر روز چلا جاتا ہے۔ کہا تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، عرش والے رب کو معلوم ہوگا وہ کون ہے، مگر بڑا نیک صالح ہے۔ کہا بی بی
تو جس کو نہیں جانتی وہ 22 لاکھ بربہ میل کا حکمران ہے جس کے لیے میں شک کر کے آیا تھا، اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ اے ابو طلحہ تمہیں شرم نہیں آئی امیر المومنین کے بارے میں سنتے ہوئے؟ ارے وہ ایک بوڑھی عورت کی، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ مدینہ کا والی ہے، کتنے عرصے سے وہ یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ وہ عمر ہے جس نے حضرت ابو حذیفہ سے پوچھا، ابو حذیفہ، اے حذیفہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا کون کون منافق ہیں مسلمانوں میں، بتا دے، میرا نام لسٹ میں ہے۔ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا، پوچھا میرا نام ہے اس لسٹ میں؟ کہنے لگا مجھے رسول اللہ نے منع کیا تھا، کہا یہ نہ بتا کس کس کا نام ہے، بس میرا بتا دے ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہے عمر تیرا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی نیکیاں کرنے والے تسلی نہیں دل کو، دل میں بے چینی ہے، کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو، کوئی نیکی نہ چھوٹ گئی ہو۔ ارے بے قلب سلیم ہے کیا؟ ہر نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام وہ رہ نہ جائے، ہر گناہ چھوٹا سے چھوٹا کہیں ہو نہ جائے، یہ قلب سلیم ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے، یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ جب دل کی کیفیت یہ ہو جائے گی تو یہ بقلب سلیم ہے، جو انبیاء کا، صلحاء کا، اتقیاء کا اور صدیقوں کا، شہیدوں کا دل، یہ ہے قلب سلیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة هو اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله۔ ان آیتوں کا شان نزول اس آیت کا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ اس قدر گناہ میں آگے گزر گئے تھے، اس قدر معجزے انبیاء نے کیوں پیش کیے؟ معجزہ اللہ کی طرف سے رونما ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی چیز، اس لیے انبیاء معجزے دکھاتے تھے اللہ کی مرضی سے کہ لوگ تسلیم کر جائیں کہ میں سچا نبی۔ اب بنی اسرائیل کا حال کیا ہے؟ قتل ہو گیا، جب قتل ہو گیا تو پتہ نہیں چل رہا اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کے قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ اس کا قاتل کون ہے ہم سارے مسلمان ہو جائیں۔ اب نبی سب سے زیادہ، نبی کو لالچ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اور نبی کے منہج پر چلنے والے عالم کا سب سے بڑا لالچ کیا ہونا چاہیے؟ کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ وہ تحریر کر کے، تقریر کر کے، تبلیغ کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے لوگوں کو اصلاح کی طرف لائیں۔ اب اللہ کا نبی ہے، دعا کی، اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح ہو گئی، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش کو لگایا، لاش زندہ ہو گئی، اس نے بتا دیا میرا فلاں قاتل ہے۔ اب چاہیے تھا نا کہ قوم نبی پر ایمان لے آتی، مگر ایمان لائی۔ یہی حال آج ہمارا ہے، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، واقعات سنیں گے، اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل مردہ ہو گئے، دلوں تک یہ قرآن حدیث پہنچ ہی نہیں رہا، یہ جاتا ہے جسم سے ٹکرا کر واپس آ جاتا ہے۔ اصل مومن کون ہے؟ دعو اللہ و رسول، جب اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، قالوا سمعنا واطعنا، کہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یہ ہے ایک قلب سلیم۔ ہم نے سنا اور مان لیا، یہ قلب سلیم ہے۔ تعویل آ گئی، رائے آ گئی، آگے سے مشورہ آ گیا تو سمجھ لو کہ یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی اور دلیل چلتی نہیں۔ اب چاہیے تھا بنی اسرائیل کو، جب وہ لاش زندہ ہو گئی اس نے بتا دیا میرا قاتل فلاں ہے، مسلمان ہو جاتے، نہیں بنے۔ اللہ نے کہا قرآن میں ثم قست قلوبکم، اے میرے پیغمبر ان کو بتاؤ، ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے، فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے 3 پتھروں کی قسمیں بیان کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی کی
اتنا نکلتا ہے کہ زمین پر نہریں بن کے پھیل جاتی ہیں۔ آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں، وہاں چشمے چلتے ہیں، چشمے، لوگ سیر کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وہاں خوش ہونے کی بات نہیں، رونے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یتفجر من الانہار، وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں، رو رو کر ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ ارے ان کے آنسوؤں پر ہم وہاں پر مجلسیں لگاتے ہیں، ہم وہاں پر محفلیں لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یتفجر ہو من الانہار، ارے یہ تو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے وہ اللہ کی مخلوق رو رہی ہوتی ہے، تم ان کے آنسوؤں پر وہاں پر مچل رہے ہوتے ہو، جشن منا رہے ہوتے ہو، ناچ رہے ہوتے ہو۔ یخرج منہ الماء، بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں پانی اتنا نہیں نکلتا کہ ان کا پانی دریائے راوی میں آئے، چناب میں آئے، جہلم میں آئے، سندھ میں آئے، کابل میں آئے۔ یخرج منہ الماء، مگر تھوڑا بہت ضرور پانی نکلتا ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے یا بھی تم نے خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف سے پتھر گر پڑتے ہیں۔ ارے وہ پتھر ہو کر گر پڑتا ہے، ارے تو انسان ہو کر اللہ کے سامنے نہ سجدے میں جاتا ہے، نہ رکوع میں جاتا ہے، نہ سجدے میں گرتا ہے، نہ تشہد میں جاتا ہے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، نہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تیرا دل مردہ دل ہے، یہ مریض دل والا ہے، مردہ دل والا ہے۔ وہ پتھر بھی گر گئے، وہ پتھر بھی آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ انسان ہو کر اللہ کے سامنے نہیں گر رہا۔ سمجھ لو کہ تمہاری حالت دل کی کس قدر خراب ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے تبلیغ میں آنا، علماء کے پاس آنا، مساجد میں آنا، مدارس کے وہاں آنا، محافل میں آنا، جہاں تمہیں دین ملتا ہے۔ بھائیو دیکھنا کہ تمہارے دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ آج نوٹ کرو، آج نوٹ کرو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ جب 3 دن یا 10 دن کے بعد لگاؤ گے، میری اس بات کو نوٹ کرنا، پھر اگر دل کی کیفیت بہتر ہو تو سکون حاصل کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا دل مریض تھا، بہتری کی طرف آ رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، پھر اور وقت لگاؤ، پھر اور نمازیں پڑھو، پھر اور ذکر کرو، پھر اور موت کو یاد کرو، بہانے سے قبرستان میں جایا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، جب دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ایمان والو لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر حال میں تیار رہو، اٹینشن کے ساتھ رہو، کبھی کسی وقت تمہیں موت آ جائے، موت آئے تو تمہارا دل قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم کے ساتھ آؤ گے تو کامیابی ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں کسی کی کام نہیں آئے گی، مال و دولت کام نہیں آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا۔ مدینے میں عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت علی بن حسین کا صفاتی نام ہے زین العابدین۔ کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ زین العابدین۔ اصل نام علی بن حسین تھا، زین العابدین کہتے تھے۔ عبادت گزاروں، اتنا حسن تھا، اتنی عبادت تھی، زین العابدین ان کا لقب پڑے۔ ہر روز مدینے میں ایک واقعہ ہوتا ہے، کتنے سال چلتا رہا۔ کئی غربا مساکین کے گھروں کے باہر راشن پڑا ہوتا تھا، دروازہ کھولتے صبح اٹھتے راشن پڑا ہے، اٹھاتے استعمال کرتے، فائدہ پتہ نہیں کون دے جاتا ہے۔ ایک دن راشن نہیں آیا، مسکین نے دیکھا آج راشن نہیں ہے، ساتھ والے گھر باہر بھی پڑا ہوتا تھا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا تو راشن نہیں آیا۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، کہا جی راشن نہیں آیا۔ تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ 100 گھروں سے پتا کیا، راشن کی تصدیق ہوئی مگر نہیں آیا آج۔ پتہ جوئی کرنے پر پتا چلا کہ یہ ہر روز غربا مساکین کے گھروں تک جو راشن پہنچاتا تھا سیدنا زین العابدین، وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ اور اس کو نہلانے والے عالم نے بتایا کہ جب حضرت زین العابدین کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پر نشان پڑ چکے تھے۔ خود بوریاں اور توڑے اٹھا اٹھا کر غربا مساکین کے گھروں تک راشن پہنچا کر کمر پر نشانات پڑ چکے تھے۔ اپنے غلام کو بھی نہیں تکلیف دیتے تھے کہ کل قیامت والے دن حساب مجھے دینا پڑے گا، آج تکلیف اٹھا لوں میری آخرت آسان ہو جائے۔ ادھر امام زین العابدین کا جنازہ تیار ہے، ادھر غربا مساکین، آج خبر پہنچی ہے ان کے فوت ہونے کے بعد کہ یہ نیکی جو ہر روز ہمارے ساتھ کرتا تھا یہ حسین ابن علی کا لال تھا۔ اللہ
ایک صحابی یا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ دل کچھ سخت سا ہو گیا ہے، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی یتیم کا آسرا بنو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو اگر یہ تیری اولاد ہوتی تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی قلب سلیم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کی قبولیت بھی درجہ سلیم کے ساتھ ہے، اس کی قبولیت قلب سلیم ہے۔ اگر یہ قبول نہیں ہو رہا، بظاہر نمازیں پڑھیں گے دل نرم نہیں، زکوٰۃ دیں گے دل نرم نہیں، حج کیا دل نرم نہیں، روزے رکھے دل نرم نہیں ہوا، یہ قلب مریض والا ہے، یہ بیمار ہے، یہ پیشنٹ ہے۔ اسے کسی ایسے اسپتال میں چلہ لگواؤ، اسے 10 روز لگواؤ، 3 روزہ 6 روزہ لگواؤ، اس کا دل مرض سے نکل کر صحت یابی کی طرف آئے۔ آپ کو پتہ ہے دل کے بڑے بڑے تجربے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، اب بڑے بڑے کارڈیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں دل کے مریضوں کو سورہ رحمان 41 دن سناؤ، اللہ صحت یاب کر دیتا ہے۔ ان کے اپنے تجربے ہیں، بالکل درست ہے، قرآن شفا ہے۔ مجھ پر کیوں اثر نہیں کرتا؟ آپ پر کیوں اثر نہیں کرتا؟ ارے ایک آیت لکھ کر تعویذ میں لٹکا دی جائے اثر کرتا ہے، پورا قرآن گھر میں پڑھا ہو اثر کیوں نہیں کرتا؟ گاڑی میں لٹکا دیا جائے اثر کرتا ہے، چلانے والا قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم ہو اثر نہیں کرتا؟ ہم یہ یاد رکھو، ہم نے صرف قرآن کو کتاب تلاوت سمجھا ہے، قرآن ہدایت نہیں سمجھا۔ جب تک اس قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھو گے، قرآن راہ ضرور دکھاتا ہے ہدایت کا، مگر منزل تک اس کو پہنچاتا ہے جو قلب سلیم والا ہوتا ہے، اس کو منزل تک لے کر جاتا ہے۔ اور جب قلب سلیم کے ساتھ سورہ ملک کی پڑھتے رہو گے، قبر میں یہ تمہارے لیے سفارشی بن کے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے قیمتی لمحے ہمیں دیے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم جا کر اپنے دل کی اصلاح کر کے آئیں۔ دیکھو نا، مساجد میں رش کم، بازاروں میں زیادہ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دین کے لیے بلائیں، وقت نہیں ہے، ہزاروں بہانے۔ میں خود اپنی آج زور سے لے کر عصر تک میرے اندر بڑی جنگ چلتی رہی۔ رات میں لیٹ لاہور سے آیا، طبیعت کچھ خراب رہی، صبح جلدی نکل گیا، آرام نہیں ہو سکا، کل پھر جمعہ ہے۔ زور سے لے کر آنے تک میرے اندر کشمکش تھی، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، طبیعت نہیں مان رہی۔ میں اٹھا، نماز عصر کی پڑھی، اللہ سے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے جانا ہے، دوائی تھوڑی سی لی، چائے پی، تیاری اللہ نے کروا دی۔ اوپر سے امیر صاحب کا فون آ گیا، میں نے کہا جی آؤ چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان اور رحمان کے درمیان جنگ جاری ہے، یہ معرکہ چل رہا ہے، یہ ویاز یہ دیر میں ہر انسان ابدیت میں ہے، ابدیت کر رہا ہے، کسی کو معبود مانتا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اپنے نفس کو مانتا ہے، کوئی کسی آستانے کو مانتا ہے، کوئی کسی زندہ مردہ کو مانتا ہے، کوئی کہے جی میں کسی کو نہیں مانتا، میں بڑا عزت دار چودھری ہوں، میں تو جو دل میں آتا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے؟ تو یہ بندہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے۔ جب کشمکش لگے تو آپ نے جھکاؤ کس کی طرف کرنا ہے؟ نیکی کی طرف۔ بس اس مارکے میں جب آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ تمہاری تصویریں دیکھتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ لباس دیکھتا ہے، نہ عہدے مرتبے دیکھتا ہے، نہ قد و قامت دیکھتا ہے، نہ وضاقتہ دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو بھائیوں، دلوں میں نیت ہوتی ہے، دل صاف ستھرا ہوگا تو کام بن گیا، دل مریض ہے تو برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے اور یہ فکر پیدا کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہر آدمی
سیلف اسیسمنٹ کر سکتا ہے، خود احتسابی اپنا محاسبہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو دیکھیں، محاسبہ کریں، میرا دل کس طرف راغب ہے۔ اگر گناہ کی طرف آسانی سے جاتا ہے، کیونکہ گناہ میں اٹریکشن ہے، برائی میں اٹریکشن ہے، برائی میں انسان بھاگ کے جاتا ہے، نیکی کی طرف گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو بڑا مشقتی ہے، بڑا مشقتی ہے، اور یہ مشقت تیری کب تک چلے گی؟ الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ کے ساتھ ملنے تک یہ مشقت جاری ہے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میری مشقت دین کے لیے ہے یا دنیا کے لیے؟ مشقت تو بھئی کرنی کرنی ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ فلاں آدمی بڑا سارا دن سو کے گزارتا ہے، تمہیں کیا پتا وہ کتنا پریشان ہے، وہ کتنے عذاب میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی مشقت میں ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الانسان، انگریز شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، عیسائی شامل ہے، بل کلنٹن شامل ہے، ٹرمپ شامل ہے، بل گیٹس شامل ہے، عرب و عجم کے شہزادے شامل ہیں۔ اے انسان تم سارے بڑے مشقتی ہو، کب تک یہ اعلیٰ مشقت ہمارے پیچھے پڑی ہے؟ الی ربک کدحا فملاقیہ ہے، اللہ سے ملاقات تک یہ تمہاری مشقت جاری ہے۔ کوشش کرو یہ مشقت دین کے لیے ہو جائے تاکہ دل کی اصلاح ہو جائے، قلب سلیم ہو جائے، اور ہم قلب سلیم کے ساتھ اللہ کو جا کر ملے۔ میری آخری گزارشات یہ ہیں، آپ جس عمل کے لیے آئے ہیں، یا جو بھائی صرف درس سننے کے لیے آئے تھے، آگے کا پروگرام نہیں تھا، تو بھائی ارادہ کر لیں، کوشش کر لیں، انشاءاللہ ہم نے 3 دن یا 10 دن کے لیے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں نا بھائی؟ کون کون دوست ہیں جو 10 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے جائیں گے؟ لکھوائیں، اپنا وقت نکلو، یہ وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی بھی ہے۔ یہ بابا جی کو میں جانتا ہوں، 2-3 سال پہلے مجھے اللہ نے توفیق دی، یہ تب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں غیر حاضر ہوں مگر یہ حاضر ہے ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ کیا بات جی، کرنل کیانی صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھئی ہمت کریں، یہ تو موقع ہے، شیطان چاہتا ہے کہ نہ اٹھیں، پیچھے گھر بگڑ جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، گھر کا کون وارث ہے؟ ابھی اللہ اپنے پاس بلا لے، گھر پھر بھی چلے گا۔ انشاءاللہ اٹھیں، ہمت کریں، شیطان کو شکست دیں۔ انشاءاللہ میری اپنی بھی کوشش ہے، کل میرا جمعہ ہے، میں جمعہ پڑھا کے اس کے بعد جماعت کے ساتھ آ ملوں، میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ ہمت کا مظاہرہ کریں بھائی۔ جی ناصر صاحب دیپال پور سے، اور کوئی؟ عاشق صاحب ماشاءاللہ، قاری صاحب، ہاں شہزاد سلفی صاحب ماشاءاللہ ہمارے مسلک کے بڑے عالم دین ہیں، قرآن و سنت کے داعی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ محمد اکرم صاحب ماشاءاللہ فرید کوٹ سے، آپ تو بھائی میزبان ہیں۔ منظور بٹو صاحب فرید کوٹ سے۔ محمد طفیل صاحب ماشاءاللہ۔ بلال صاحب یوکاڑا سے ماشاءاللہ۔ کیا؟ محمد یاسین صاحب ارزانی پور سے۔ ڈاکٹر ریاض صاحب ماشاءاللہ۔ بولیں بھائی بولیں، ہمت کریں، شکست شیطان کو ماشاءاللہ۔ یہ تو سامہ صاحب ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں۔ جی جی، اور کوئی بھائی؟ میں آپ کو ایک آخری بات عرض کروں، 10 بندے میرے بھائیوں، ایک حدیث بیان کروں، مجھے یاد اللہ نے دلا دی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا قیامت قائم ہو گئی ہے۔ رأیت النبی ماہ رجل، اللہ نے مجھے ایک نبی دکھایا، اس کے ساتھ ایک بندہ، صرف ایک بندہ، قیامت کا دن۔ پروفیسر روح الامین صاحب ماشاءاللہ، حاجی اقبال صاحب
اس حدیث کو ذرا سنیں، جو ابھی میرا بھائی اٹکا ہوا ہے نا تھوڑا سا، جائیں نہ جائیں، انشاءاللہ یہ حدیث اصلاح کر دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے خواب میں دکھایا، قیامت قائم ہو گئی، میں نے دیکھا، رأیت النبی معہ رجل، ایک بندے کو میں نے، ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بندہ۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا اس نبی نے ساری زندگی دعوت دی، بندہ ایک اس کی دعوت اس نے قبول کی، ایک بندہ مسلمان ہوا۔ آگے گیا، رأیت النبی معہ رجلان، ایک اور بندہ دیکھا، بندے صرف نبی کے ساتھ دو، کتنے؟ دو۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی کے کتنے؟ 70,000 بندہ بغیر حساب کے، ہر 1000 کے ساتھ پھر 1000، 4 ارب 70 کروڑ بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اتنی امت ہوگی، اتنی امت ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں پھر بار بار سفارشیں کر کے نکلوائیں گے۔ تو بھائیو اس سفارش کے مستحق بنے، یہ دین محمدی ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے، نبی نہیں آئیں گے، علماء کریں گے، آپ اور ہم مل کے اس کام کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور میں تو عیدی صاحب کو مبارک بھی دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کی تو ایک دعوت پر وہاں درجنوں لوگ ماشاءاللہ وقت دیتے ہیں، وہ پوری زندگی نبیوں کی دعوت پر صرف ایک شخص مسلمان ہوا، ایک شخص۔ ہمارا کام ہے آواز لگانا، دلوں کو نرم کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہماری اس آنے والے اس اوقات کو، ان گھڑیوں کو یا اللہ قبول فرما۔ جو بھائی جنہوں نے وقت نکالا ہے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ان کا نکلنا قبول فرما۔ وہاں سفر میں جب جائیں تو ایک دوسرے بھائی کے لیے دعائیں کریں، جو پیچھے رہ جائیں گھروں میں، کہ اللہ ان کو بھی نکال لے، اور جو مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم بھی جائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بھئی ہاتھ اوپر کریں، انشاءاللہ ہم سب جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔